خدا نے کرم فرمایا، دامن مصطفیٰ عطا کیا، تو میرے بھائیوں اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو، پڑھو لکھو تعلیم حاصل کرو۔ اور کچھ نوجوان تو پھر تقریر کے بعد شاکی ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی تو کیوں تعلیم حاصل کریں۔ میں پھر کہتا ہوں ہم نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں امام حسین کے کربلا کے صرف 3 دن یاد ہے۔ امام حسین کے 56 سالہ زندگی ہے، 56 سالہ۔ آپ کو بتاؤں امام حسین جتنے بہادر تھے، جتنے جواں مرد تھے، اتنے بڑے وہ عالم بھی تھے، اتنے بڑے وہ فقیہ بھی تھے۔ امام حسین جیسا فقیہ، اللہ اکبر، ان کی علمی فقاہت ہمیں شاید اہل سنت کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ امام اہل سنت کی مکمل مسند، امام حسین کی مکمل مسند موجود ہے، حدیث مبارکہ کی کتاب مسند امام حسین موجود ہے، لیکن ہم اس کو فراموش کر چکے۔ اکثر ہم نے اپنے بزرگوں کا علمی سرمایہ اسی لیے فراموش کیا ہے کہ ہمیں علم سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو دلچسپی صرف کرامتیں سن کر نعرے لگانے پر ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کرامت سن کے نعرے لگانے پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہو جاتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے گا کہ تم ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے پر نعرہ لگا دیے، کہا پھر کیا کریں، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا بالکل تقاضا ہے، تو کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ کہا وہ غریب نواز تھے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں غریب ہوں، میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں؟ تو ہم نے ہمیشہ یہی کیا، ہم نے علم میں دلچسپی دکھانے کی بجائے کرامتوں پہ نعرے پہ توجہ لگائی، اس لیے ہماری توجہ علم کی طرف نہیں ہوئی، جہالت کی وادیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور آج تو مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے، فلم بینی، سیریل بینی، یعنی فلم کو دیکھنا، سیریل کو دیکھنا، موبائل میں گم رہنا۔ بچوں کے ماں باپ اگر بچوں کو پڑھانا بھی چاہیں تو اللہ اکبر، بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر مجبوراً کالج اور یونیورسٹی بھی جاتے ہیں تو وہاں آوارہ گردی کرتے ہیں۔ میری پسند کا ہیرو اسکول کالج یونیورسٹی جا کر کے لڑکیوں کو تکتا تھا، میں نے بھی وہی کرنا، ادھر کے بال ادھر کرنا، ادھر کے بال ادھر کرنا، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں۔ اور اس کے بعد آج علماء سے کہتے ہیں مولانا کوئی محنت کیجئے، کوئی کام کیجئے تاکہ بچیاں مرتد ہونے سے بچے، بچیاں منکرین اسلام کے دامن میں جانے سے بچے۔ میں نے کہا ارتداد کا فتنہ آج جتنا ہے تھوڑا ہے، جو بھی آپ تک رپورٹ ہے وہ تھوڑی ہے۔ آج سے اگر آپ صرف 1 دہائی آگے جائیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے فتنہ ارتداد کا۔ اس کی وجہ آپ کی جہالت بنے گی۔ آج غربت بن رہی ہے، کوئی اور چیز بن رہی ہے، شوق بن رہا ہے، جہالت بن رہی ہے، کچھ بھی بن رہی ہے، لیکن آگے لڑکوں کا ڈگریاں والا نہ ہونا، ڈگری ہولڈر نہ ہونا، لڑکوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا، لڑکوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا پڑھی لکھی بچیوں کے ارتداد کا سبب بنے گی، اللہ نہ کرے۔ وجہ اس لیے کہ تم پڑھ نہیں رہے ہو، نالیوں کے پاس بیٹھ کر، گٹروں کے پاس بیٹھ کر، آٹو میں بیٹھ کر، نکڑوں پہ بیٹھ کر، آٹو پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے تک موبائل چلاتے ہو۔ اسٹڈی کب کرو گے؟ تعلیم کب حاصل کرو گے؟ جتنا ٹیلنٹ تمہارے پاس ہے اتنا ٹیلنٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ بات میں پورے ہندوستان میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، زندہ خدا کے ماننے والوں، زندہ رسول کے ماننے والوں، زندہ اللہ کی کتاب کے ماننے والوں، اللہ نے تمہیں جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن تم اپنے ٹیلنٹ کو یا تو جوا میں، یا تو تاش کے پتوں میں، یا تو بدعات میں، یا تو خرافات میں لگا رہے ہو۔ نتیجہ بیٹیاں پڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہے، بیٹے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بیٹیاں جج بن رہی ہیں، بیٹیاں وکیل بن رہی ہیں، بیٹیاں انجینئر بن رہی ہیں، بیٹیاں اچھی ڈاکٹر بن رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پڑھ لکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ میں جج ہوں تو مجھے کم سے کم جج چاہیے۔ اب جج ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور تم تو پڑھ نہیں رہے ہو، تمہیں فکر ہے اپنی قوم کی بچیوں کے ایمان کی، تمہیں فکر ہے اپنے بچیوں کی عقیدے کی، تمہیں فکر ہے اپنی قوم کی آبرو کی، تو چلیں شوق سے نہیں پڑھتے، کم سے کم کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے پڑھ لو، کچھ تعلیم حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگری والی بچیاں اگر شریف گھرانے کی ہے، 30 سال عمر ہو گئی، ان کے معیار کا لڑکا مل نہیں رہا ہے، علماء ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم خود کئی گھروں پہ قیام کرتے لوگ کہتے ہیں تلاش کریں، یہ بچی جج ہے، یہ بچی وکیل ہے، یہ بچی انجینئر ہے، یہ بچی ڈاکٹر ہے، لیکن تلاش کرو تو سب کے سب اللہ ماشاءاللہ بدھو پن میں گرے ہوئے ہیں،
کوئی گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی زنا کی فلموں میں لگا ہوا ہے. کیا یہی زندگی ہے؟ پوری زندگی یہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری قوم کے جوانوں، اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. تم نچنیے نہیں ہو، تم جواری نہیں ہو، تم شرابی نہیں ہو. اللہ اکبر. کوے کو غلاظت کھاتے دیکھ کر ہنس کبھی غلاظت نہیں کھاتا. کوے کو گندگی کھاتا دیکھ کر عقاب کبھی غلاظت نہیں کھاتا. حیرت ہے دوسروں کو جوا کھیلتے دیکھ کر تم جوا کیسے کھیلنے کی ہمت کیے؟ کیونکہ جو جوا کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نہیں ہے. وہ خالی ہاتھوں میں جوا آ جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. تمہارے ہاتھ تو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، دامن مصطفیٰ ہے. اور یہ اتنی بڑی، اتنی عظیم سعادت ہے. مسلمانوں تم سمجھتے کیا ہو؟ دامن رسالت کو کسی کہنے والے مفکر نے کہا تھا امام حسین نے سر دیا یزید کے ہاتھ میں، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو بہت بڑے مفکر نے جواب دیا حسین کا سر اپنا سر تھا لیکن ہاتھ اپنا نہیں تھا. توجہ ہے، سر اپنا تھا، ہاتھ اپنا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا. حسین نے بتا دیا میرے امام نے جو میرا سر ہے وہ تو دے سکتا ہوں، جا کے پامال کر دو، لیکن جس میں نانا کی نسبتیں ہیں وہ دامن مصطفیٰ والا ہاتھ کسی شرابی، جواری اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. وہ ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ کئی ہاتھوں کی نسبتیں لیا ہوا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، کیا آپ کے ہاتھ میں نسبت رسول نہیں ہے؟ استاد زمن نے کہا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا. خدا نے کرم فرمایا، دامن مصطفیٰ عطا کیا. تو میرے بھائیوں، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو، پڑھو لکھو، تعلیم حاصل کرو. اور کچھ نوجوان تو پھر تقریر کے بعد شاکی ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی تو کیوں تعلیم حاصل کریں. میں پھر کہتا ہوں ہم نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں حاصل کرتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں.